اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور ڈارک میٹر یا قرآن اور تاریک مادہ۔ پچھلی 21ویں قسط میں آپ نے دیکھا کہ آج کی جدید ترین دریافت ڈارک انرجی قرآن میں کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے 14 صدیاں قبل، اور آج دوسری جدید ترین دریافت ڈارک میٹر کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں کس بہترین اور عظیم الشان طریقے سے درج تھی 1400 سال سے ہمارے علم کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سائنسی اور قرآنی مصادر سے۔ سب سے پہلے ہم بی بی سی کی ویب سائٹ سائنس فوکس پہ دیکھتے ہیں واٹ از ڈارک میٹر۔ ڈارک میٹر کیا ہے؟ ہاؤ مچ آف آور یونیورس از ڈارک میٹر اینڈ واٹ ایویڈنس از دیئر فار اٹس ایگزسٹنس۔ ڈارک میٹر کتنا زیادہ ہماری کائنات میں موجود ہے اور اس کا ایویڈنس کیا ہے، ثبوت کیا ہے ہمارے پاس کہ واقعی یہ وجود رکھتا ہے۔ ہاؤ مچ ڈارک میٹر از دیئر، یہ نیچے سب ہیڈنگ کتنا زیادہ ڈارک میٹر موجود ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں تمام میٹر کا 85% ڈارک میٹر ہے اور تمام کائنات کا 27% ڈارک میٹر ہے۔ یعنی ہماری جو کائنات کی کل میں جتنے جو اجزاء شامل ہیں جس میں 68-67% ڈارک انرجی ہے، تو سیکنڈ بگیسٹ دوسرے نمبر پہ بکثرت جس کی مقدار ہے وہ ڈارک میٹر یا تاریک مادہ ہے 27%۔ اور جتنا بھی مادہ موجود ہے توانائی سے ہٹ کے اس کائنات میں، جس میں ایٹم، مالیکیولز، پروٹونز، الیکٹرونز، برونز اور کوارکس اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اور وہ مل کے بڑے بڑے اجسام بنتے ہیں، مادی اجسام جتنے ہیں ان میں 85% 85% ڈارک میٹر موجود ہے۔ دوسرا ریفرنس دیکھتے ہیں space.com کا۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ یہ 2023 کا آرٹیکل تھا، واٹ از ڈارک میٹر۔ ڈارک میٹر کیا ہے؟ ڈارک میٹر از دا مسٹیریس اسٹف۔ ڈارک میٹر ایک پراسرار چیز ہے that fills the universe، جس نے کائنات کو بھرا ہوا ہے، but no one has ever seen it، یہ غائب ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور نیچے آپ دیکھیے ڈارک میٹر is completely invisible، تاریک مادہ مکمل طور پہ غائب ہے، invisible ہے، نظر ہی نہیں آتا ڈارک انرجی کی طرح۔ اب ڈارک انرجی ہم نے قرآن میں دیکھ لی، اب دیکھتے ہیں قرآن میں یہ ڈارک مادہ جو غائب ہے یہ کہاں ہے، اور اس کو ہم مزید اس کی تشریح کریں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 75 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور وہ جو آسمان اور زمین میں غائب ہے نہیں ہے وہ مگر کتاب مبین میں۔ اب وہ چیز جو غائب ہے آسمان میں اور زمین میں، یہ ہم دیکھیں گے اس آیت کی مزید تشریح میں سائنسی حوالوں سے۔ اب اس آیت کو کھولتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو آسمان اور زمین میں غائب ہے، اور یہ ہماری دنیا کا آسمان آپ دیکھ سکتے ہیں، السما اور ارض، ہمارے پلانٹ ارتھ میں، ان دونوں میں کچھ ہے جو غائب ہے۔ وما، وہ، من جو غائب ہے، فی السما ہمارے آسمان میں اور زمین میں، لیکن وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔ اللہ نے بتایا ہوا ہے کتاب مبین، بیان شدہ کتاب، یعنی کہ ام الکتاب جو لوح محفوظ میں، اور اس کا ایک جز، اس کا ایک حصہ قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں۔ اب اس غائب کو دیکھتے ہیں ایک اور آیت میں، سورہ ہود آیت نمبر 123 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کا ہے وہ جو آسمان اور زمین میں غائب ہے، اور اسی کی طرف یعنی اللہ کی طرف تمام امر رجوع کرتے ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہے جو غائب ہے؟ اللہ ہی کی ہے وہ، اور سماوات اور زمین میں۔ اب یہاں پر ساتوں آسمانوں کا ذکر آ رہا ہے، ساتوں کائناتوں کا، ان کی زمینوں کا، ان میں جو غائب ہے۔ اس کا مطلب ڈارک میٹر اگر یہ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان آیتوں کا جو مطلوب و مقصود ہے، جو ان سے مراد ہے، وہ ڈارک میٹر ہے، جو آگے چل کے ہم ثابت کریں گے، اور وہ ہمارے آسمان میں بھی، السما والارض میں بھی، اور السماوات والارض دوسری کائناتوں اور ان کی زمینوں میں بھی موجود ہے، اور وہ غائب ہے، اور وہ اللہ کا ہے، وہ کتاب مبین میں بھی ہے، اور اس اللہ کا ہے جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں۔ اب ان دو آیتوں کا ڈارک میٹر پہ منطبق ہونا، اس کی تشریح ہم کرتے ہیں مزید سائنسی حوالوں سے۔ آئیں دیکھتے ہیں سائنس میگزین اس آرٹیکل میں، 2020 کے آرٹیکل میں، آرٹیکل کا نام ہے ٹو ایکسپلین اوے ڈارک میٹر گریوٹی وڈ ہیو ٹو بی ریئلی ویئرڈ کاسمولوجی سیز۔ اگر ہم ڈارک میٹر کو ہٹا دیں تو پھر صرف جو کشش رہ جائے گی وہ بڑی عجیب و غریب سی ہوگی، کشش ثقل، یہ ماہر فلکیات کہتے ہیں۔ اب یہاں پر نیچے آپ انڈر لائن دیکھیں، ڈارک میٹر از دا انویزیبل اسٹف، تاریک مادہ ایک غیر مرئی، نہ نظر آنے والا غائب ایک اسٹف ہے، whose gravity، جس کی جو کشش ہے، is thought to hold galaxies together، اس کی جو کشش ہے وہ کائناتوں، کہکشاؤں کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ اس بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ کشش جو کائناتوں کو جوڑ کے رکھ رہی ہے۔ اس جوڑنے کو آپ ذرا غور کریں اور انویزیبل غائب ہونے کو آپ غور کریں۔
مے بی دا لیسٹ سیٹسفائنگ کنسیپٹ ان فزکس، شاید یہ فزکس میں ایک لیسٹ سیٹسفائنگ کنسیپٹ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. یہ فورس آف گریوٹی ہے، بزار ہے، عجیب ہے، اور یہ ان کو جوڑے رکھے ہوئے ہیں. آگے دیکھیں ڈسکور میگزین کے 2020 کے آرٹیکل میں واٹس دا ڈفرنس بٹوین ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر، ان دونوں میں کیا فرق ہے. اور اس میں جو باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں، ڈارک میٹر ورکس لائک این اٹریکٹیو فورس. ڈارک میٹر جو ہے، تاریک مادہ جو ہے، وہ ایک کشش رکھنے والی، ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے والی طاقت کی حیثیت رکھتا ہے، اس حیثیت میں کام کرتا ہے. اے کائنڈ آف کاسمک سیمنٹ، یہ جو سیمنٹ سے ہم جوڑ کے چیزیں اور اینٹیں رکھتے ہیں، بنیاد رکھتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں جوڑ کے، یہ اس طرح کے ایک آسمانی سیمنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے. دیٹ ہولڈز اور یونیورس ٹوگیدر، جس نے ہماری کائنات کو ملا کے رکھا ہوا ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے. دس از بیکاز ڈارک میٹر ڈز انٹریکٹ ود گریوٹی، اسی لیے کیونکہ جوڑ رہا ہے اور یہ گریوٹی یا کشش ثقل کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. بٹ یہ ریفلیکٹ نہیں کرتا لائٹ کو، نہ ریفلیکٹ کرتا ہے، انعکاس بھی نہیں کرتا، ابزارب جذب بھی نہیں کرتا روشنی کو، اور روشنی کو خارج بھی نہیں کرتا، امیٹ بھی نہیں کرتا لائٹ. مین وائل ڈارک انرجی جو ہے وہ اس کے الٹ ہے، اور وہ ریپلسو فورس یعنی کہ وہ دھکیل کے رکھتی ہے جوڑنے کے بجائے. اے سارٹ آف اینٹی گریوٹی، یہ کشش ثقل کے الٹ ہے، اور یہی کائنات کی تیز ترین پھیلاؤ کا باعث بھی ہے. تو ڈارک میٹر آپ نے دیکھا انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، اور جوڑے رکھ رہا ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ وما، وہ غائبہ جو غائب ہے آسمانوں میں اور زمین میں، آسمان اور زمین میں، اور آسمانوں اور زمینوں میں، ہماری کائنات میں اور دوسری کائناتوں میں، وہ جو غائب ہے انویزیبل ہے، آپ نے دیکھ لیا. اور زمین میں بھی اور آسمان میں بھی. اب آسمان میں تو ڈارک میٹر موجود ہے. اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے، آسمان اور زمین دونوں کا ذکر کر رہا ہے، السماوات اور الارض. زمین میں بھی ڈارک میٹر موجود ہے. اگر یہ آیت حق ہے اور ڈارک میٹر کے متعلق ہی ہے، اور اس کا انویزیبل ہونا بھی بتا رہی ہے، اور اس کا جوڑے رکھنا بھی بتائے گی آگے چل کے، تو پہلے زمین کا احوال دیکھ لیتے ہیں. نیو سائنٹسٹ میگزین 2022. ارتھ سرفیس میں بی ٹیمنگ ود ٹریلینز آف ڈارک میٹر پارٹیکلز. زمین کی جو سطح ہے وہ بھری ہوئی ہے کھرب ہا ذرات سے جو ڈارک میٹر کے ہیں. اور یہاں پر اس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے، آپ آگے اس پیراگراف میں دیکھیں کہ ایچ کیوبک سینٹی میٹر آف پلانٹس کرسٹ، ہماری زمین کا جو کرسٹ ہے اس کا ہر کیوبک سینٹی میٹر میں 10 کھرب سے زیادہ ڈارک میٹر پارٹیکلز موجود ہیں. On Earth there may be more than 10 trillion dark matter particles in each cubic centimeter of the planet's crust. اب آپ کو سمجھ آیا. وما من غائبت فی السماء والارض، آسمان پہ تو ڈارک میٹر تھا، ارض میں بھی موجود ہے ہر کیوبک سینٹی میٹر میں 1 ٹریلین. اور وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جو غائب ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وہ زمین پہ بھی موجود ہے. آسمان اور زمین دونوں پہ ڈارک میٹر کے موجود ہونے کے ثبوت آپ نے دیکھ لیے. اور اب وہی عظیم الشان آیت دوبارہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی قسط میں کی، جو ان کو سیمنٹ کی طرح، کاسمک سیمنٹ کی طرح جوڑے ہوئے ہیں، which is holding them together ڈارک میٹر. اور پھر ڈارک انرجی کا جو بیلنس ہے گریوٹی کا، وہ آپ دیکھ لیں. قرآن کی آیت سورہ فاطر آیت نمبر 41. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. یقیناً اللہ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے، اگر وہ گر پڑیں تو اللہ اس کے بعد ایک، تو اس اللہ کے بعد ایک بھی انہیں تھام سکنے والا نہیں. تھامے ہونا، ہولڈنگ them together, combining them like a cosmic cement، یہ سب ڈارک میٹر اللہ کر کے دے رہا ہے. اللہ کے یہ ایجنٹ ہیں، اللہ کے اشارے ہیں، اللہ کے نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں. اور وہ جو آسمانوں میں اور زمین دونوں میں غائب ہے. غائب کیا ہے؟ ڈارک میٹر. غائب دونوں ہی ہیں، ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی. اسی لیے ان کو ڈارک کہتے ہیں. انویزیبل ہے، نو ون ایور سین، کوئی ان کو نہ دیکھ سکا ہے نہ دیکھ سکے گا، یہ غائب ہے. لیکن وہ جو رفع کر رہی ہے وہ ڈارک انرجی ہے وہ غائب. اور وہ غائب جو تھامے ہوئے ہولڈنگ ٹوگیدر مسک کر رہا ہے، وہ ڈارک میٹر ہے، جو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بتایا. قرآن کی یہ عظیم الشان آیات آپ کے ذہنوں کو کھول کے رکھ رہی ہیں، اور آپ کے ایمان کو آخری حدوں پہ لے جانے کی قدرت رکھتی ہیں. وہ دل جو عقل استعمال کرے، عقل سلیم، عقل قلب. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. فی امان اللہ.